حکم کے دو تین معنی، ایک حکم کا معنی علم غیب، دوسرا حکم کا معنی تصرف، اور تیسرا حکم کا معنی ظاہری حکم اور امر۔ یہ تینوں معنی مفسرین نے کیے اور سیاق میں تینوں موجود ہیں۔ فرمایا پتہ چل گیا اللہ اپنے علم غیب میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے تصرف میں بھی کسی کو شریک لا یشرک۔ معلوم ہوتا ہے لا یشرکو کا لفظ صریحاً بتا رہا ہے جو کسی کے لیے علم غیب مانے اللہ کے سوا وہ بھی مشرک ہے، کسی میں تصرف مانے ما فوق الاسباب وہ بھی کیا ہے؟ مشرک ہے، اور کسی کا حکم مانے اللہ کے حکم کے مقابل وہ بھی کیا ہے؟ کام گڑبڑ ہوگی۔ لا یشرک فی حکم ہی، یہ معمولی مسئلہ نہیں، پورا قرآن کہہ رہا ہے لہ الحکم، حکم صرف اللہ کا، حاکم صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاکم حقیقی ماننا اور اللہ کے قانون کے مقابل کسی قانون کو حق جاننا، قرآن اسے صریح کفر بھی کہتا ہے، اور قرآن اسے ظلم بھی کہتا ہے، اور قرآن اسے شرک بھی کہتا ہے۔ بے شک ذرا اونچا کہو، وقت بھی کیا کیا ہے؟ بے شک۔ پھر ایک دفعہ کہو بے شک۔ اگر بے شک ہے نا تو پھر جمہوریت شیطانی دین ہے، لا شک۔ جمہوریت کس کا دین ہے؟ ابلیس کا دین ہے، شیطان کا دین ہے، طاغوت کا دین ہے، جس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، وضو ہو رہی ہے، اور کہیں مولوی حضرات غسل کر رہے ہیں، اور جا کے حیرانگی ہے، میں آج کل ان کی سارے وہ الیکشن مہم دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے مولویوں کی، تو یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ جو جمہوریت، ایک تو خالصتاً ان سے اتنا پوچھ لو یہ جمہوریت آئی کہاں سے، کس نے دی؟ نبی کریم علیہ السلام نے مکہ میں ووٹ کرائے بھائی؟ 7 لاکھ نبی، بتاؤ کسی ایک نے الیکشن لڑاؤ؟ اچھا نبی پورا دین لے کے آتے تھے کیا ادھورا؟ جی، اس میں سیاست نہیں تھی، یہ ایک نئی بات آئی، کلمہ محمد کا، سیاست یہود کی، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور ادھر پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہتے ہیں میں محمدی ہوں، اور نظام انگریز یہودیت بلکہ سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے، ابلیس اور طاغوت کا نظام، شیطان کا نظام، نظام شیطان کا، دعویٰ محمدی ہونے کا، سیاست شیطان کی، دعویٰ محمدی ہونے کا، اور پھر عجیب بات ہے مولوی جا کے ووٹ مانگ کر تو پھر دعائیں کر رہے ہیں، یہ دعائیں خیر، دعا خیر میں کیا کہہ دے گا؟ اللہ میں شیطان کا بندہ ہوں، میں پکا طاغوتی دجال ہوں، تیرے نبی کے دین کے مقابل کھڑا ہوں، اس لیے مجھے کامیاب کر، یہ دعا ہے۔ اور کیا دعا ہے؟ زبان اس کی جو بولے، حال تو یہی کہتا ہے نا کہ میں کلمہ محمد کا پڑھ کے خطار ہوں، اور میں نظام سیاست یہود ہنود ان میں خوش ہوں، اس لیے یا اللہ مجھے دنیا میں بھی شیطان کا بندہ بنا کے رکھو، یہ دعا ہو رہی ہے، دعا خیر۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ کوئی دیوبندی بریلی اہل حدیث کا مسئلہ بھی نہیں، اہل حدیث اور علماء، دیوبندی علماء، بریلی علماء، حتیٰ کہ بریلی شریف کا فتاوی بھی میرے پاس موجود ہے، بریلی شریف کا فتاوی، وہاں سے دیوبندی کیا
بریلوی کیا اہل حدیث کیا، سب علماء نے لکھا اور فتوے دیے کہ یہ جمہوریت نظام کفر ہے، نظام طاغوت ہے، نظام ابلیس ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، جب یہ نظام کفر ہے، نظام طاغوت ہے، تمہارے مفتیوں نے لکھا، تمہارے وڈیروں نے لکھا، ہر فرقے نے لکھا، تو پھر آج کس منہ سے تم الیکشن میں آئے ہو؟ سوچنے والی بات ہے کہ اس لیے اگر کلین شیف آئے ووٹ مانگنے، اسے 10 جوتے لگاؤ اور مولوی کو 20۔ پھر تمہارے حکمرانوں میں غیرت ہو اور عوام میں، تو یہ اگر بالفرض جمہوریت کہیں جائز بھی ہوتی تو یہ سوائے جوتوں کے کسی کے چیز کے مستحق نہیں تھے۔ انہوں نے قوم کو دیا کیا ہے؟ اور اتنے انٹرنیشنل بے غیرت کہ وہ ریاست جو اسلام کے نام پہ حاصل ہوئی، فلسطین، غزہ کے لیے ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، بیان بھی کام کر نہیں دیا، بیان بھی نہیں دے سکے۔ اور عوام کے نمائندے تم کیا بن سکتے ہو؟ تم مسلمانوں کے دشمن ہو اور یہود و نصارہ کے تم دوست اور ان کے غلام ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا تو کم از کم غزہ اور فلسطین کے مسلمان مظلوم، ان پہ جو کچھ دنیا کفر نے کیا، کم از کم تمہارے اندر غیرت کا کوئی نشان تو ظاہر ہوتا۔ لیکن تم ایسے انٹرنیشنل بے غیرت رہے کہ تمہارے کسی حکمران کے دل میں اتنی غیرت نہیں آئی کہ وہ وہاں ذرا غزہ میں جا کے چکر لگا کے آ جائے۔ بھائی امریکہ اسرائیل آ سکتا ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم اسرائیل آ سکتے ہیں، تمہارے یہ ایم این اے ایم پی اے ان کو کہو جو ووٹ لینے آئے، انہوں کہو کہ ایک سے روزہ غزہ میں لگا کے جو حکمران آئے، چلو اگر گناہ تو ہے لیکن ووٹ دینا ہوگا اس کو دیں گے جو غزہ میں 3 دن لگا کے آئے۔ کیا خیال ہے؟ یہ تعلیق بالمحال ہے، یہ مرتے مر جائیں گے، غزہ کا نام بھی سنے تو ان کی سلواریں گیلی ہو جائیں گی۔ اور ادھر کیا، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا لیڈر آ گیا، نہ وہ پہلے ہی بک چکا ہے بے ایمان، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، وہ پہلے ہی بکا ہوا۔ تو اس لیے یہ نظام جمہوریت خود دیکھ لو، یہ ظلم کا نظام ہے، بربریت کا نظام ہے، اور یہ جہالت کا نظام ہے، اور یہ انگریز اور یہودیت کا نظام ہے، جس میں آپ بنیاد ہی دیکھ لیں، ووٹ دیکھ لیں، ووٹ۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی تعبیر کی، نظام جمہوریت کیا ہے؟ اس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ بندوں کو، یہ تو اردو ہے نا، فارسی میں اس نے کچھ اور کہا ہے۔ فارسی کا مطلب ہے کہ گدھا اور کمہار برابر ہے، گدھا اور جہاں کمہار نہیں، یہاں شیخ الحدیث برابر ہے۔ ایک جاہل اور ایک سپریم کورٹ کا جج، دونوں کی رائے برابر ہے۔ کچھ عقل ہے؟ اسلام ایسے ظلم کی اجازت دے سکتا ہے؟ ایک جاہل کی پرچی اور شیخ الحدیث کی پرچی برابر ہے، ایک جاہل کی رائے اور سپریم کورٹ کے جج کی رائے، یہ دونوں برابر ہو گئی۔ کسی کے عقل میں یہ بات آتی ہے؟ بھنگی چرسی اور وہ برابر، یہ ہے کہ گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ جہاں پر گدھا بھی تو گدھے کا مالک بھی برابر ہے، سارے ایک جیسے۔ تو یہ پہلا سیاسی ظلم ہے، رائے کا ظلم ہے۔ حالانکہ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ وضو شے بھی غیر محلے ہی، نااہل کو اہل بنانا یہ بھی ظلم ہے، اور اہل کو نااہل بنانا یہ بھی ظلم ہے۔ جو صاحب رائے نہیں ہے اس سے رائے لینا یہ بھی ظلم ہے، اور جو صاحب رائے ہے اس
سے رائے نہ لینا یہ بھی ظلم ہے. تو سیاست تمہاری فرنگی سیاست کا پہلی بنیادی ظلم پہ. پھر مولوی بیچارے حیران ہیں بھائی اس کو ہم کہیں کیا نام کیا دیں. ایک مولوی کہہ رہا تھا یہ کیا ہے جناب, یہ شہادت ہے. ووٹ کیا ہے؟ شہادت. گواہی ہے, شہادت گواہی ہے. میں نے کہا چلو گواہی پہ آ جاؤ. گواہی میں 2 عادل گواہ, تو پہلے 2 صحیح سکہ مسلمان, ان کا 1 ووٹ ہونا چاہیے. شہادت ہے. اور عورتوں کی تو اکیلی گواہی ہے ہی نہیں. یہ خواتین کس چیز کی گواہی دینے جا رہی ہیں؟ ان معاملات میں اگر عورت کی گواہی ہے بھی سے 1 مرد ہوگا 2 عورتیں ہوں گی. صرف عورتوں کی شہادت معتبر نہیں ہے. اور جہاں تو خسرے بھی آ گئے, ہجڑے, انہوں نے تحریک چلائی ہے خسروں نے. ان میں کوئی MLA کی سیٹ پہ بھی اٹھا ہوا ہے, MPA. اللہ کرے ان جمہوریوں کا کل وزیر اعظم بن جائے. پہلے بھی قریب ہے لیکن خالص بن جائے, کیونکہ جمہوری نظام ہے. پھر جہاں اسلام غیر اسلام کا فرق نہیں, جہاں عقل غیر عقل کا فرق نہیں, یا کسی پاگل اس کو پکڑ کے مہر لگوا لو پھر بھی ووٹ آ گیا. اور پھر جو تمہارے MLA MPA اگر ان کا سروے کیا جائے تو 99% وہ ہیں جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا. ان کو تم گواہی دے رہے ہو کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور اب پاکستان کو چلائیں گے, اسلامی حکومت کے یہ حکمران بنیں گے. اس لیے یاد رکھو پھر یہ جنسی مساوات مرد عورت کی برابری, یہ شرعی اسلام کے ساتھ منعقد, اور سیاسی رائے عدم رائے میں ظلم اور جنسی برابری اور مساوات. اللہ نے مرد کو حاکم بنائے, الرجال قوامون علی النساء. اللہ فرماتے ہیں ایک بڑی سلطنت ہے, ایک چھوٹی سلطنت. بڑی سلطنت تو ملک ہے اور چھوٹی ریاست تمہارا گھر ہے. گھر میں بھی حاکم کون ہوگا؟ مرد ہوگا, سربراہ مرد ہوگا. تو ملک کا سربراہ بھی مرد ہوگا, انتخاب بھی مردوں کا ہوگا. عورتیں نہیں انتخاب کریں گی. یہ عورتوں اور مرد جو اللہ نے مرد کو حق دیا تو تم نے مرد عورت جنس کو برابر کر دیا. اور پھر اسی سے آگے چلے جی حقوق بھی برابر ہیں. مرد میں نے کہا اگر برابر ہی ہے تو پھر 1 سال تم بچہ جنے اور 1 سال تمہاری زنانی, برابر تو سب ہوں گے, ورنہ تو برابری نہیں ہے. لیکن یہ وہ طاغوت اور ابلیس کا ظالمانہ نظام جس کا کوئی سر بھی نہیں, کوئی پیر بھی نہیں, نرا ظلم. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قوم کتنی اندھی ہو کے تقریر کر رہی ہے, کتنی اندھی ہو کے. وہ سارا دن الیکشن مہم, ساری رات مولوی لڑ رہے ہیں. ایک ہی جماعت تھی, مذہبی کہتے ہیں ہم اسلام نافذ کریں گے اس لیے ووٹ دے رہے ہیں. ایک ہی مذہبی جماعت ہے اور 4 مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں. دیکھو ذرا, ایک ہی مذہبی جماعت ہے, ایک ہی حلقے میں 2 امیدوار ایک جماعت کے کھڑے ہیں. یہ دونوں اسلام نافذ کریں گے. وہ کہتے ہیں میں نافذ کروں گا, یہ کہتے ہیں میں نافذ کروں گا. یہ اسی طریقہ سے پوری قوم کو تقسیم کر دیا, پوری قوم کو کوئی فے بنا دیا, کوئی سین بنا دیا, کوئی شین بنا دیا, کوئی پتہ نہیں غین بنا دیا, کوئی پتہ نہیں کیا بنا دیا. تو یہ ظاہری نتیجہ بھی جمہوریت کا دیکھ لو. قرآن نے تو کہہ دیا کہ یہ کفر کا نظام ہے اور ابلیس کا نظام ہے. لیکن آپ اپنے تجربات کی روشنی میں بھی دیکھیں کہ اس جمہوریت نے انسانیت کو بھی تقسیم کیا اور طبقات کو بھی تقسیم کیا. اور سب سے بدترین فرقہ واریت وہ جمہوریت کے رنگ میں ہے. بھائی بھائی کا دشمن, باپ بیٹے کا دشمن, محلے گلی میں دشمنی, جھنڈے
اٹھائے ہوئے، اور پھر میرے نبی کی شریعت تو کہتی ہے اگر کوئی عہدہ مانگے. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے محبوب فلاں علاقے کی ذمہ داری مجھے دو. فرمایا لا نبلی حاصل عمل، جو آدمی مطالبہ کرے کہ مجھے یہ عہدہ دو، ہم اسے عہدہ نہیں دیتے. اسلام تجھے کہتے ہیں، اور یہ تو تمہارے صبح و شام تمہارے پاس ہے جی، ووٹ ہمیں دو، ہمیں فلاں کرو، ہمیں فلاں کرو. بہرحال میں اب یہ کر رہا ہوں، اپنی زندگی بھی ضائع نہ کرو، ایمان بھی ضائع نہ کرو. ہم محمدی ہیں اور محمد کے دین پہ ہمارا اعتماد ہے، اور یہ طاغوت کا دین، شیطان اور ابلیس کا دین، چاہے مولوی اس کا ترجمان بن کے آئے، چاہے کوئی داڑھی منا اور سیکولر اس شیطان کے ترجمان بن کے آئے، اس شیطان کے دین پہ لعنت کرتے ہیں اور محمد کے دین پہ فخر کرتی ہیں. وآخر دعوانا